السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ آج ہم فرسٹ ایئر بایولوجی کے پہلے چیپٹر کا آخری ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے ہم اس چیپٹر کو مکمل کریں گے، اس کے بعد ہم شفٹ ہو جائیں گے پہلے چیپٹر کے ایم سی کیوز پہ۔ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز فرسٹ چیپٹر سے بن سکتے ہیں ان کی ہم بات کریں گے اس ویڈیو کے بعد۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے کہ ہمارے پاس پروٹیکشن اینڈ کنزرویشن آف انوائرمنٹ، جو ہمارے پاس ماحول ہے اس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، اس کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے، بایولوجی جو ہے، بایولوجی نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ یہ ٹاپک لانگ کے حوالے سے امپارٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہیز ریزڈ ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن۔ جو انڈسٹریلائزیشن ہے، انڈسٹریز ہیں، انہوں نے جو زندگی ہے اس کو، اس کے اسٹینڈرڈ کو بڑھا دیا ہے، بہتر بنا دیا ہے، زندگی کو آسان کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریورس یا اس کے الٹ اگر ہم بات کریں تو اسی وقت ہی یہ جو ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن ہے انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا ہے، ماحول کو، انوائرمنٹ کو متاثر کیا ہے، اس کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ تو اس میں بات کریں کہ کیسے اس نے متاثر کیا ہے انوائرمنٹ کو، تو سب سے پہلے بات کریں گے پولیوٹنٹس کی۔ دا انڈسٹریز پروڈیوسز ٹنز آف ویسٹ۔ یہ جو ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن تھی، جو انڈسٹریز تھیں، انڈسٹریز نے بہت بڑی تعداد میں ویسٹ میٹیریل کو پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ بڑی مقدار میں ویسٹ کو پیدا کرتی ہیں، ان کو ہم نام دے دیتے ہیں کس چیز کا، پولیوٹنٹس کا یا انڈسٹریل ایفلوئنٹس کا۔ اب یہ جو ہمارے پاس پولیوٹنٹس ہیں یہ کیا کرتے ہیں، ہمارے ماحول کو، انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر دیتے ہیں، آلودہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس انڈسٹریل ویسٹ آتا ہے وہ تین طرح سے ہو سکتا ہے، سالڈ فارم میں، لیکوڈ فارم میں اور گیسز فارم میں۔ اب سالڈ فارم میں جو ہے یہ سائل پولیوشن کا سبب بنتا ہے، لیکوڈ فارم میں جو ہوتا ہے وہ واٹر پولیوشن کا سبب بنتا ہے، اور گیس فارم میں جو نکلتا ہے وہ ایئر پولیوشن کا سبب بنتا ہے۔ تو اس کے بعد پولیوٹنٹس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پولیوشن کی۔ دا کنٹامینیشن آف انوائرمنٹ ود ہارمفل اینڈ انوانٹیڈ کیمیکلز۔ ماحول کا آلودہ ہو جانا کس چیز کی مدد سے، ایسے کیمیکلز کی مدد سے جو ہمیں ناپسند ہوں، جن کو ہم پسند نہیں کرتے اور ہمارے لیے وہ خطرناک ہوتے ہیں، ہارمفل ہوتے ہیں، ان کو ہم نام دیتے ہیں، اس پروسیس کو، اس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا، پولیوشن کا۔ مطلب کہ ماحول کے اندر انوانٹیڈ اور ہارمفل کیمیکل کا داخل ہو جانا، جمع ہو جانا، اس کو ہم نام دیتے ہیں پولیوشن کا۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے ایفیکٹس آف پولیوشن، پولیوشن کے اثرات کیا ہیں۔ اب یہ پولیوشن کیا کرتی ہے، اٹ کازز آف کینسرز ڈیو ٹو کنٹیننگ لارج اماؤنٹ آف کینسر کازنگ میٹیریل۔ کینسر کازنگ میٹیریل کی وجہ سے، جیسے کہ آپ کے پاس کارسینوجینک میٹیریل ہے، جب یہ ماحول کے اندر چلا جائے گا تب پولیوشن ہو جائے گی اور یہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ہیوی میٹلز جیسے کہ لیڈ ہو گئی، یہ کہاں سے نکلتی ہے، آٹو موبائل سے، اور کرومیم کہاں سے آتی ہے، ٹینریز سے، چمڑے کی صنعت سے۔ یہ کیا کر دیتی ہیں، ہماری ہیلتھ، انسانوں کی صحت کو جو ہے ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، متاثر کرتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں ڈیو ٹو انوائرمنٹل پولیوشن، ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے جو زمین ہے ول ناٹ سپورٹ دا لائف، وہ فیوچر کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ارتھ ہے، زمین ہے، وہ زندگی کو سپورٹ نہ کرے، تو یہ کافی بڑا ایشو ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس تھیں ایفیکٹس آف پولیوشن۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ہمارے پاس جو پولیوشن ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ یہ جو ہمارے پاس پولیوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تین میتھڈز ہیں، شارٹ کویسچن میں آتے ہیں۔ پہلا ہے ٹریٹمنٹ آف انڈسٹریل ایفلوئنٹس۔ بایولوجسٹ جو ہیں انہوں نے لازمی قرار دے دیا ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں، جو انڈسٹریز کو چلاتے ہیں، ان کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ وہ کیا کریں کہ جو انڈسٹریز سے وہ ویسٹ میٹیریل کو نکالتے ہیں ان کو مطلب صاف کریں، ان کو فلٹر کر دیں تاکہ پولیوشن سے بچا جائے۔ اس کے بعد دوسرا ہے بایو ریمیڈیشن، انتہائی امپورٹنٹ، بڑی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے۔ بایو ریمیڈیشن کسے کہتے ہیں، دا ریموول آف انوائرمنٹل پولیوٹنٹس۔ ماحولیاتی جو آلودگی کے عوامل ہیں، پولیوٹنٹس ہیں، ان کو لیونگ آرگنزم کی مدد سے، لیونگ آرگنزم کے استعمال سے ریموو کرنے کا پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں کس چیز کا، بایو ریمیڈیشن کا۔
اب اس کے بعد دیکھا جائے اس کی اگر جو ایگزامپل ہے، جو LG ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے پولوشن آف ہیوی میٹلز بائی بایو ایبزارپشن. بایو ایبزارپشن کے پروسیس کی مدد سے جو LG ہے وہ کیا کر دیتے ہیں، ہیوی میٹلز کی پولوشن کو کم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس چھوٹا سا شارٹ کویسچن ہے، بایو ریمیڈیشن، اور اس طریقے سے بھی ہم پولوشن کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف انڈینجرڈ سپیشیز. جو انڈینجرڈ سپیشیز ہیں ان کی حفاظت کی جائے. اب انڈینجرڈ سپیشیز کیا ہوتی ہیں، پہلے ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ایسی سپیشیز جن کے مستقبل میں ختم ہو جانے کا خطرہ ہو، اس کو ہم نام دیتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیز کا. اب اس کو کیا کیا جائے، سپیشیز دیٹ آر نیئر ٹو ایکسٹینٹ، ایسی سپیشیز جن کے فیوچر میں ختم ہو جانے کا خطرہ ہو، ان کو ہم نام دیتے ہیں انڈینجرڈ سپیشیز کا. اف دے آر ناٹ پروٹیکٹڈ، اگر ان کی حفاظت نہ کی جائے، دے ول بی سون ایکسٹینٹ، وہ فیوچر کے اندر بہت ہی جلد کیا ہو جاتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں. تو بایولوجسٹ جو ہیں اور پریپیئرنگ لسٹ آف دیز سپیشیز، بایولوجسٹ جو ہیں وہ ان سپیشیز کی جو انڈینجرڈ ہیں ان کی وہ لسٹیں تیار کر رہے ہیں تاکہ اس کو کیا کیا جائے، محفوظ کیا جائے. جیسے کہ آپ کے پاس انڈس ڈولفن جو ہے وہ کیا ہے، انڈینجرڈ سپیشیز کی ایک مثال ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ انوائرمنٹل پولیوشن پاکستان کا کیا حال ہے، بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کا کیا حال ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ماحولیاتی آلودگی جو ہے پاکستان کا ایک نیشنل پرابلم ہے، بہت بڑا پرابلم ہے. ریورز، کینالز ہائیلی پولیوٹیڈ. پاکستان کے اندر جو ندی نالے ہیں، دریا ہیں، وہ انتہائی کیا ہیں، پولیوٹیڈ ہیں، خراب ہیں. ان کے اندر مطلب وہ جو ہیں آبی آلودگی کا شکار ہیں. سٹی سیوریج، جو ماحول کا، جو شہروں کا گندا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے، اینڈ انڈسٹریل ویسٹ، اور جو انڈسٹریز کا ویسٹ ہے وہ مکس کیا جاتا ہے پاکستان کے ریورز کے اندر اور کینالز کے اندر. فریش واٹر آرگنزمز آر ڈیکریزنگ. پاکستان کے اندر جو فریش واٹر آرگنزم ہیں، تازہ پانی کے اندر رہنے والے جاندار ہیں، ان کی تعداد تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اسی آلودگی کی وجہ سے. فش پاپولیشن ہیو بین بیڈلی افیکٹڈ. بڑی گندے طریقے سے جو ہے جو مچھلیوں کی پاپولیشن ہے وہ افیکٹڈ ہو رہی ہے، متاثر ہو رہی ہے. دا ایگزاسٹ آف آٹو موبائل، جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہے وہ ایٹماسفیئر کے اندر کس چیز کو ایڈ کر دیتا ہے، لیڈ کی مقدار کو ایڈ کر دیتا ہے شہروں میں، جس کی وجہ سے آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. دیئر فور لیڈ فری پیٹرول، ایسا پیٹرول جس کے اندر لیڈ کی مقدار بہت کم ہو، جس میں نہ ہونے کے برابر ہو، جس میں ایسا پیٹرول جو صاف ہو، لیڈ فری ہو، اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر سے جو ہے ہم کیا کر سکیں، ماحولیاتی آلودگی کا جو ہے ہم خاتمہ کر سکیں. تو یہ ہمارے پاس آخری جو ہے اس چیپٹر کا ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم معروضی کے ساتھ ملیں گے، اور معروضی سب بچوں کے لیے امپورٹنٹ ہوگی. اس کے بعد ہم اس چیپٹر کے شارٹ کویسچن کی بات کریں گے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے لیکچر سمجھ آ رہے ہوں گے. تو آپ لوگ لازمی طور پر شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بعد لائک کریں، اور لازمی طور پر کوئی ایشو ہو تو کمنٹ میں شیئر کریں. اوکے بیٹا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.